محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کا کچھ ایسا سسٹم بنایا ہے کہ حالات یہاں پر ایک جیسے ہمیشہ نہیں رہتے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا سورہ آل عمران میں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے درمیان زمانے کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ زمانے کی الٹ پھیر یہ کائنات کا وہ اصول اور نظام ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں نافذ کیا۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات کا شکوہ کرنے سے، حالات پر رونے سے، حالات پر صرف افسوس کا اظہار کرنے سے حالات بدلتے نہیں دوستو۔ حالات کا رخ موڑنے کے لیے، حالات کا رخ بدلنے کے لیے ہم مسلمانوں پر چند ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، جس نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، جن نازک حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یقیناً ہر ذی شعور، صاحب عقل رکھنے والا اچھی طرح سے محسوس کر سکتا ہے کہ ان نازک حالات میں بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس خیر سے ہمیں مالا مال کیا ہے، جس بھلائی سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مالا مال کیا ہے، اس بھلائی کو عام کرنے کی کوشش کریں، اس بھلائی کو اپنی زندگی میں سب سے پہلے لے آنے کی کوشش کریں۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے اس کی زندگی خیر سے جڑی رہتی ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں کے حق میں ہر ناحیے سے باعث خیر ہوتا ہے، باعث منفعت ہوتا ہے، اور اس کی زندگی اوروں کے حق میں باعث رحمت ہوا کرتی ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تو یہی بات ہمارے سامنے پوری طرح سے واضح طور پر نظر آتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو بلند مقام عطا کیا، یہ بات ہم جانتے ہیں۔ مکی دور کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے، اور مکی دور میں دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو ستانے کے لیے جن مختلف سازشوں اور ریشہ دوانیوں کو انہوں نے استعمال کیا، تاریخ کے اوراق میں یہ ساری باتیں اور سارے واقعات محفوظ ہیں۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حالات کا مقابلہ کیسے کیا؟ یہ طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ ہیں، اللہ اکبر، جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، اسی وقت انہوں نے یہ فکر کی اللہ نے جس خیر سے مجھے نوازا، اس خیر کو مجھے منتقل کرنا چاہیے، اوروں میں مجھے منتقل کرنا چاہیے۔ دوس کے سردار تھے، یہ قبیلے دوس کے سردار تھے، جاتے ہیں اپنے قبیلے اور جا کر اس خیر کو منتقل کرنے کے سلسلے میں اپنی قوم والوں سے گفتگو کرتے ہیں، دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ قوم والوں نے سردار کی بات کو ٹھکرا دیا، طفیل کی بات کو مانا نہیں، تو پریشان حال ہو کر خدمت رسول میں حاضر ہوتے ہیں یہ طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی سے یا رسول اللہ ان دوسا قد عصد فادعوا اللہ لہم، اے اللہ کے نبی کہ بے شک دوس والوں نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا، میں جو خیر ان میں منتقل کرنا چاہتا تھا اس خیر کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں، لہٰذا آپ اللہ سے ان کے حق میں دعا کیجئے۔ اللہ اکبر، کیا فکر تھی دوستو، یہ کیا تڑپ تھی، یہ تڑپ اور یہ جذبہ ہم میں سے ہر مسلمان کے اندر آنا چاہیے۔ اللہ نے جس خیر سے آپ کو مالا مال کیا، کوشش کیجئے اس سے آپ جڑ کے رہیں اور اسے منتقل کرنے کی فکر کیجئے۔
دیکھیے طفیل رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے رسول میرے قبیلے والوں کے حق میں آپ اللہ سے دعا کیجئے. تو اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہم اہدی دوسا واتی بہم، اے اللہ قبیلے دوس کو تو ہدایت دے، قبیلے دوس کو تو صراط مستقیم کی دولت سے مالا مال کر دے اور انہیں اسلام کی حالت میں میرے پاس لے آ. جاتے ہیں طفیل پھر دوبارہ اپنی قوم میں دعوت کا کام اسی سچی تڑپ کو لے کر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قبیلے دوس کو ہدایت سے مالا مال کرتے ہیں. کہنے کا مقصود یہ ہے دوستو اپنی ذات کو ہمیں فائدہ مند بنانے کی ضرورت ہے، تبھی ہم حالات کا رخ بدل سکتے ہیں، حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور سنگین حالات میں بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم اپنی پہچان باقی رکھیں، اپنا تشخص وہاں باقی رکھیں اور اپنی ذات کو فائدہ مند بنانے کی کوشش کریں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع ان ينفع اخاہ فلیفعل، جو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچائے. ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور عظیم خوشخبری سنائی اس بندے کے حق میں جو ہمیشہ دوسروں کے ساتھ خیر چاہتا ہے، جو دوسروں کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے. ایسے بندے کو خوشخبری سناتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہیں. دوسرے الفاظ میں اگر میں کہوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زیادہ پسند فرماتے ہیں جو لوگوں کے حق میں زیادہ فائدہ مند ہوں، جن کا وجود، جن کی شخصیت اوروں کے حق میں فائدہ مند ہو. ایسے لوگوں کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں دوستو. تو لہٰذا میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اللہ نے ہمیں خیرات سے مالا مال کیا ہے، بہت ساری بھلائیاں، نیکیاں، اچھائیاں ہم جانتے ہیں. ہم اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے منتقل کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد دیکھیے گھر کے مسائل حل ہوتے ہیں، خاندان کے مسائل حل ہو جائیں گے، معاشرے کے مسائل حل ہوں گے، معاشرہ پرامن طریقے سے زندگی کے اس سفر کو آگے بڑھا سکتا ہے. لیکن سب سے بڑا معاملہ یہ ہے دوستو، معاف کیجئے گا آج کے اس دور میں اگر ہم مسلمانوں کی اگر سب سے بڑی کمزوری ہے تو یہی کہ ہم خود غرض زندگی بسر کرتے ہیں. ہم خود غرض بن چکے ہیں دوستو کہ میرا اپنا بھائی اگر جہنم کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، غلط راستے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اگر میرا اپنا بھائی نشہ والی چیزیں استعمال کر رہا ہے، غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، غلط راہ پہ جا رہا ہے، صحیح راستے سے اگر وہ مکر رہا ہے تو میرے اندر یہ فکر نہیں ہوتی، میرے اندر یہ تڑپ نہیں ہوتی اپنے بھائی کو صحیح راہ پہ لا سکوں، اپنے بھائی کے حق میں اللہ سے میں دعا کر سکوں. تو لہٰذا یہی وہ تڑپ ہے جو ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے تو تین باتوں پہ ہم میں سے ہر ایک کو توجہ دینے کی ضرورت ہے دوستو. تین باتیں غور سے سنیے. سب سے پہلی بات یہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ذریعے سے دوسرے فائدہ اٹھائیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے جو اللہ نے علم آپ کو عطا کیا ہے، خیر اور شر میں فرق کرنے کی جو صلاحیت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اس کے ذریعے سے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، محلے والوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے مالا مال کیا ہے. آپ کا وہ بھائی جس کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں، دینی پروگرام سے کوئی تعلق نہیں، آپ جانتے ہیں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے، آپ جانتے ہیں. آپ کی یہ ذمہ داری ہے آس پاس کے ماحول میں اگر بگاڑ ہو اس بگاڑ کو لے کر ہمیں فکر مند ہونا ہے دوستو. ہمیں خود غرضانہ زندگی واللہ بسر نہیں کرنی ہے. یہ خود غرضی ہماری آخرت کو تباہ و برباد کر دے گی. یہ خود غرضی انسان کو بہت ساری بھلائیوں سے جو ہے محروم کر دے گی. ہمیں دوسروں کے حق میں فکر مند ہونا ہے اور یہی فکر مندی کا تقاضا ہے کہ آپ
جانتے ہیں آپ کے گھر میں ایک بگاڑ ہے، عقیدے کے ناحیے سے، بدعت و خرافات کے حوالے سے، غلط رسم و رواج کے حوالے سے، یا آپ کے خاندان کے وہ نوجوان جو غلط راستے پہ جا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اپنے علم سے انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے دوستو، اپنے علم سے انہیں فائدہ پہنچائیے، اپنے علم سے انہیں فائدہ پہنچائیے۔ روزمرہ زندگی میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، ہم تو عمل کرتے ہیں، لیکن آپ کے جو قریب ہوتے ہیں، عزیز ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جن کے ساتھ آپ کے لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کے کاروبار اور تجارت کے تعلقات ہوتے ہیں، آپ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر دو دوست ہیں جو عموماً باہر بازار میں ملاقات کرتے ہیں، چائے میں شریک ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دوست نمازوں کا پابند ہے، اللہ اکبر، صرف نمازوں کا پابند نہیں بلکہ دن اور رات میں 12 رکعت سنن رواتب کی وہ پابندی کرتا ہے، جس کے ذریعے سے روزانہ اپنے لیے جنت میں ایک گھر جو ہے تعمیر کر رہا ہے، لیکن اس کا دوست نمازوں سے غافل ہے، اگر فرائض کی پابندی بھی کرتا ہے وہ سنتیں اس کی زندگی میں نظر نہیں آتی۔ اس بھلائی کو منتقل کرنے کی کوشش کریں دوستو، اس بھلائی کو منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ رات میں آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں، آپ کی بیوی نہیں پڑھتی، آپ کے بچے نہیں پڑھتے، آپ کے ماں باپ نہیں پڑھتے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ انہیں سمجھائیے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں، صرف اپنی ذات تک ہم اسے محدود کر دیتے ہیں، ہم اسے منتقل نہیں کرتے۔ اگر آپ نے پورے درد سے اپنے گھر والوں کو سمجھایا ہوتا، آپ کے گھر والے اس خیر کو اپنا لیتے، اس بھلائی کو اپنا لیتے۔ سب سے بڑی رکاوٹ دوستو جو ہمارے آس پاس کے حلقے میں ہے، شرم و حیا ہے۔ برائی کرنے والے شرم محسوس نہیں کرتے، بھلائی کو بھلائی بتانے والے شرم محسوس کرتے ہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، تو اس کی تصویر آج ہماری زندگی نظر آتی ہے دوستو۔ اگر کوئی بندہ برائی کر رہا ہے، آپ آگے بڑھ کر ہمت سے، بھری مجلس میں نہیں، بھری محفل میں اسے رسوا مت کیجئے، تنہائی میں اسے سمجھائیے، اور جس خیر سے اللہ نے آپ کو مالا مال کیا ہے، اللہ اکبر، برائی کو برائی تصور کرنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ خیر ہے، اسے منتقل کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کے بھائی میں بھی وہ جو چیز آئے، آپ کے گھر والوں میں بھی وہ چیز منتقل ہو، تبھی چل کر دوستو ہم حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جو دوسری بات جس پر مجھے اور آپ کو توجہ دینی چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ذات دوسروں کے حق میں ہم فائدہ مند بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال سے نوازا ہے دوستو، اس مال کے ذریعے سے اوروں کے کام آئیے، اس مال کے ذریعے سے اوروں کے کام آئیے۔ اللہ اکبر، اگر آپ نے اپنے مال کے ذریعے سے مجبوروں کا خیال رکھا، بیواؤں کی آپ نے مدد کی، کمزوروں کا سہارا اگر آپ بنتے ہیں، یتیموں پر شفقت کرتے ہیں، اور تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور کرنے میں اپنا مالی تعاون اگر پیش کرتے ہیں، یہی وہ اخلاق ہیں جن کے ذریعے سے ہم لوگوں کے دلوں کو فتح کر سکتے ہیں۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ اللہ تعالیٰ معاشرے کے بعض احباب کو مال سے نوازا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جانتے ہیں مال کو کیا کہا، سورہ عادیات پڑھ کر دیکھیے، ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لحب الخیر کہہ کر مال کو خیر سے تعبیر کیا، اور مفسرین نے ایک بہترین نقطہ پیش کیا کہ صرف مال تباہی کا ذریعہ نہیں، مال بربادی کا ذریعہ نہیں، مال خیر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، مال اپنی آخرت کو بنانے کا ذریعہ ہے، مال لوگوں کے دلوں کو قریب کرنے کا ذریعہ ہے، اور مال لوگوں کو اسلام کے حوالے سے صحیح انٹروڈکشن کرانے کا ذریعہ ہے۔ اپنے مال کے ذریعے اوروں کے کام آئیے، لوگوں کے دلوں میں یہ بات کو باور کرائیے کہ مسلمان قوم دوسروں کا درد رکھنے والی قوم ہے، مسلمان قوم دوسروں کی بھلائی چاہتی ہے، مسلمان قوم جہاں بھی جاتی ہے وہ رحمت کو عام کرتی ہے، اپنے کیریکٹر کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو قریب کرتی ہے۔ تو گویا کہ اس کو اپنے عمل کے ذریعے ہمیں باور کرانا ہوتا ہے دوستو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ نے آپ کو ایک موقع عطا کیا، اپنے مال کے ذریعے اگر آپ نے تعاون پیش کیا تو
تو غیر مسلم بھی آپ سے قریب ہو سکتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو جاننے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا وہاں تعاون پیش کیجئے، اپنے مالی تعاون کے ذریعے لوگوں کے درمیان اس بات کا پیغام ہمیں دینا ہے، اسلام ہر معاملے میں خیر کی تعلیم دیتا ہے اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، اور کبھی یہ خود غرضی کو پسند نہیں کرتا، بلکہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا اور دوسروں کے دکھ درد میں کام آنا اور دوسروں کے غموں میں شریک ہونا اور اپنے بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرنا، یہ اسلام کا وہ بنیادی پیغام ہے جسے آج ہم لوگوں نے بھلا دیا، اور نتیجے میں لوگ ہم سے کراہتے ہیں دوستو، ہم سے قریب ہونا نہیں چاہتے، ہم سے لوگ ملنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم نے اپنے غلط کیریکٹر کے ذریعے اسلام کا غلط انٹروڈکشن لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں، مذہب والوں کو دیکھ کر مذہب کی پہچان ہوتی ہے، مذہب والوں کو دیکھ کر مذہب کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر لوگوں کو ہم نے اپنے کیریکٹر کے ذریعے، علم و عمل کے ذریعے، مالی تعاون کے ذریعے اگر ہم نے ان کو متاثر نہ کیا، بتائیے دوستو ان کے دل اسلام کے لیے کیسے نرم ہو سکتے ہیں؟ ان کے دل اسلام کے لیے کیسے نرم ہو سکتے ہیں؟ صحابہ اکرام کا ایسا کردار تھا، ابن دغنہ نے کہا حضرت ابو بکر کو دیکھ کر رضی اللہ عنہ، مثلو کا لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر آپ جیسے انسان معاشرے سے نہ نکلنا چاہیے اور نہ معاشرے سے نکالا جانا چاہیے۔ مسلمان کے ہر فرد کو یہی کیریکٹر ہمیں پیش کرنا ہے۔ اگر ہم نکلنا بھی چاہیں، غیر مسلم ہمارے وجود کو باعث رحمت سمجھیں، یہ نہ سمجھیں یہ بندہ اس دھرتی پر بوجھ ہے، کب یہاں سے نکل جائے۔ تو کہا کہ اللہ کی پناہ ایسا ہمارا وجود نہ ہو دوستو، بلکہ ہم مثلو کا لا یخرج ولا یخرج کی تصویر بن جائیں۔ ایک اور تیسری بات جس کے ذریعے سے ہم اپنی ذات کو فائدہ مند بنا سکتے ہیں، غور سے سنیے، یہ ایسا معاملہ ہے ہر کوئی اس میں شریک ہو سکتا ہے، ایک علم کے ذریعے، دوسرا مال کے ذریعے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سے نوازا ہے۔ سمجھتے ہیں آپ نوجوانوں کی کیا ہمیں رہنمائی کرنی چاہیے؟ پلس ٹو ختم کرنے کے بعد کون سی ڈگری مناسب رہے گی، کون سا فیلڈ ان کے لیے مناسب رہے گا؟ آپ بخیلی مت کیجئے دوستو مشورے دینے میں، اچھی رائے دینے میں مشورے مت کیجئے، آپ بخیلی مت کیجئے۔ ہماری کمزوری یہ ہے، ہمارا کوئی فرد آگے بڑھتا ہے، اللہ کی پناہ ہم میں سے بعض لوگ اپنے اندر حسد کا جذبہ لاتے ہیں، وہ کیوں کر آگے بڑھے؟ غلط مشورے دینے والے آج ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں۔ آپ اگر اپنی ذات کو فائدہ مند بنانا چاہتے ہیں، آپ مالی تعاون کر نہیں سکتے لیکن رہنمائی تو کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ اکبر، اسلام کی بنیادی تعلیم پہ غور کر کے دیکھیے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میری سواری گم ہو گئی، آپ میرے لیے سواری کا انتظام کیجئے۔ اللہ کے نبی کے پاس سواری انتظام کرنے کی وہاں پر جو سکت نہیں تھی، تو وہاں پر ایک صحابی موجود ہوتے ہیں اور وہ اس صحابی کی رہنمائی کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسے شخص کی طرف رہنمائی کرتا ہوں جو تمہیں اس معاملے میں تمہاری مدد کرے گا۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسی واقعے کے پس منظر میں، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، اگر آپ بھلائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، بھلائی کرنے والے کو جتنا اجر ملے گا، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ میں معاشرے کے سرپرستوں سے، بزرگ احباب سے یہ اپیل کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں، نوجوانوں کو اپنی نگرانی میں رکھا کیجئے دوستو، نوجوانوں کو اپنی نگرانی میں رکھا کیجئے، ان کے جائز جذبات کو معلوم کیجئے، ان کے غلط جذبات کو معلوم کیجئے اور انہیں صحیح رخ دینے کی آپ کوشش کیجئے۔ تبھی معاشرے میں ہم ہمارا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اور موٹیویٹ کریں دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وجود سب کے حق میں فائدہ مند ہو، موٹیویٹ کرنا چاہیے، کبھی کسی کو ڈیگریڈ مت کیجیے۔ آپ اگر کسی سے کچھ غلطی بھی ہو جائے تو وہاں پر اس کی کچھ ایسی ہمت افزائی کیجیے، غلط معاملے میں نہیں، نیکی کی طرف اس کے رخ کو موڑتے ہوئے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں آپ، مسلمان اگر اپنے وجود کو فائدہ مند بنانا چاہتے ہیں، ہمیں مثبت سوچ کا حامل بننا ہے، پازیٹیو سوچ اپنانا ہے۔ نیگیٹو سوچ ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر دے گی۔ آج یاد رکھیے، مسلم قوم یہی منفی سوچ کی وجہ سے صلاحیتیں ہیں،
کچھ کرنے کا ہنر رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم جو ہے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ہمارے اندر ایک گھبراہٹ ہے۔ نہیں دوستو، ہمت کیجئے، محنت کیجئے، آگے بڑھیے، اللہ راہیں آپ کے لیے ہموار کرے گا۔ مسلمان کی پہچان تو یہ ہے، مسلمان کی پہچان تو یہ ہے، اگر ناکامی ملتی ہے، ناکامی میں کامیابی کے راستے ڈھونڈنا، یہ ہماری پہچان ہے دوستو۔ ناکامی میں کامیابی کی راہیں ڈھونڈنا، یہ ہماری پہچان ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے، اگر ہم حالات کا رخ بدلنا چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو نفع بخش بننا ہے، مجھے اور آپ کو دوسروں کے حق میں نفع بخش بننا ہے، خیر کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑتے ہوئے اوروں میں منتقل کرنے کا ہنر پیدا کرنا ہے، اوروں میں منتقل کرنے کی طرف پیدا کرنی ہے، تبھی حالات کا رخ ہم بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو علم کے ذریعے، مال کے ذریعے، صحیح مشوروں کے ذریعے دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اتنی ہمت دے کہ خیر کے ہر راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کا ہم مقابلہ کر سکیں، اپنے ایمان، صبر اور بلند ہمت اور مثبت سوچ کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، ہم میں سے جو ضرورت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جائز ضرورتوں کو پوری فرمائے، ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ تبارک و تعالی قرض ادا کرنے کی راہیں ان کے حق میں جو ہے آسان فرمائے، ہم میں سے جو کاروبار اور تجارت کے مسائل کو لے کر پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم میں سے جو دین کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے مسائل کو آسان فرمائے، دیندار بنائے اللہ ہم سب کو، نفع بخش بنائے اللہ ہم سب کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دھرتی میں لوگوں کے حق میں باعث منفعت بنائے، باعث رحمت بنائے، جب تک اللہ اس دنیا میں ہم سب کو باقی رکھے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے والے اور بھلائی کو منتقل کرنے والے بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے، اسی خیر پر اللہ ہم سب کو باقی رکھے، اسی بھلائی پر اللہ ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔